हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा पीपीसी का टॉपिक है वो है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन रिलाय सेक्शन 499 टू 402, 499 से लेकर 502 तक। अब देखेंगे 499 में जो डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई गई है। इसमें बताया गया है जब कोई शख्स किसी को जलील करे, बेइज्जत करता है, थ्रू लिखता है। अगर कोई शख्स लिखकर किसी का बेइज्जत करता है, जलील करता है, या तकरीब करके बेइज्जत करे, या किसी को थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए किसी को जलील करता है, बेइज्जत करता है, तो अगर उस शख्स की इज्जत अगर वो जलील करता है और उस जलील होने बेइज्जत से किसी शख्स की इज्जत जो है वो दागदार हो, उसके खानदान की, उसकी अपनी बेइज्जत जलील हो जाए, उसकी इज्जत जो है दागदार हो जाए, तो वो हम कहेंगे डिफॉर्मेशन। मीन इन सिंपल, अगर कोई शख्स किसी को बेइज्जत करता है, जलील करता है, जिससे अगले शख्स की इज्जत दागदार हो, उसकी फैमिली की या उसकी अपनी सोसाइटी में जो उसकी रिस्पेक्ट वो ख़राब हो जाए, तो उसको हम जो है डिफॉर्मेशन कहेंगे। आप कुछ एक्सप्लेनेशन बताइए और कुछ एक्सेप्शंस बताइए। एक्सप्लेनेशन बताइए जिसमें ज़िम्रे में वो डिफॉर्मेशन में फाल करेगा, एक्सेप्शन में जो है डिफॉर्मेशन में फाल नहीं करेगा। अब 495 में कुछ एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं। एक्सप्लेनेशन ये है, नंबर 1, जब किसी मुर्दा शख्स पे जो मर चुका है, डिजीज पर्सन, अगर कोई डिजीज पर्सन पे एलिगेशंस लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, और जिससे उस खानदान को दुख फील हो, दुख महसूस हो, और उस एलिगेशन से उस खानदान की बेइज्जत हो, जलील हो, रुसवा हो, तो वो भी डिफॉर्मेशन में फाल करेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी एसोसिएशन या किसी कंपनी पर एलिगेशंस लगाए जाएं, इल्ज़ामात लगाए जाएं। अगर कोई शख्स किसी कंपनी या एसोसिएशन पे जो है एलिगेशंस, इल्ज़ामात लगाए, और जिससे उनको लॉस हो, उनकी जो है रिस्पेक्ट जो है, जो उनके जो बायर्स थे, जो बाय करते थे उन चीज़ से, सप्लायर से, वो उनसे माल खरीदना जो छोड़ दे, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे उनका नाम ख़राब हो जाए, कंपनी का लॉस होने, तो वो भी डिफॉर्मेशन में फाल करेगा। अब जो है कुछ एक्सेप्शंस बताइए कि किन चीज़ों पे जो है डिफॉर्मेशन में फाल नहीं करेगा। जब कोई शख्स, नंबर 1, जब कोई शख्स चोर हो और वो ट्रुथफुली, और वो हालांकि चोरी करता हो, अगर कोई शख्स, या कोई शराबी हो या जिनाई हो, अगर कोई शख्स उसे चोर कहता है या शराबी कहता है और वो हकीकत में हो, तो वो डिफॉर्मेशन में फाल नहीं करेगा। नंबर 2, जब पब्लिक एट लार्ज कोई पब्लिक ओपिनियन दे, अपना पब्लिक कोई राय दे, अपना इजहार, कोई बात के, पब्लिक एट लार्ज मीन्स मोस्टली, तकरीबन मीन्स पाकिस्तान की आवाम, ये कोई ऐसे कहते हैं पब्लिक लार्ज मीन्स क्वान्टिटी ज़्यादा हो, वो अगर अपनी राय देता है किसी के खिलाफ या किसी के बारे में बताते हैं मीन्स, तो वो डिफॉर्मेशन में फाल नहीं करेगा। लेट सपोज आप देखते होंगे इलेक्शंस के दौरान जब कैंडिडेट्स उठते हैं, एमपी या एमएनए, तो पब्लिक एट लार्ज उसके बारे में ओपिनियंस देते हैं, अपना इजहार करते हैं, राय देते हैं कि ये शख्स किस तरह का है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर वो किसी के बारे में, अगर पब्लिक एट लार्ज अगर कोई अपना ओपिनियन देते हैं, अपना इजहार करते हैं, तो वो भी डिफॉर्मेशन में फाल नहीं करेगा। नंबर 2। अब नंबर 3, जब कोई किसी शख्स पे एलिगेशंस लगाता है या कोई पब्लिश करता है, कैसे पब्लिश की मीन्स, जब किसी शख्स के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, क्या, जब किसी के खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, और मीडिया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कोई पब्लिश करती है, अखबार में शाये करती है,
تو وہ بھی جو ہے ایلیگیشنس میں فال نہیں کرے گا. نمبر 4، ڈیورنگ پروسیڈنگ. کورٹ میں اگر آپ کی کوئی ٹرائل چل رہا ہے، پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی عدالت یا کوئی جج صاحب آرڈر دیتا ہے، یا وکیل ایڈوکیٹ کوئی اگر اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ بیان کر دیتا ہے، یا گواہان کوئی اپنا بیان دیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے ڈیفیمیشن میں فال نہیں کرے گا. نمبر 5 مینس اب ادھر ہے کہ جب پبلک ایٹ لارج کسی پہ اوپینین دے، یا کوئی جو ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے الیکٹرانک میڈیا پہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایک دیتے ہیں، فینس ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں اس کے ڈس لائکر ہوتے ہیں. اگر کوئی جو لوگ ہیں کسی کے جو ہے پبلش کرتے ہیں، کوئی چیز تحریری کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، کسی ایکٹر جیسے ایکٹرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ڈیفامیشن میں فال نہیں کرے گا. نمبر 6، اب کوئی شخص ہے کسی کے اوپر الزامات لگائے. کیسے؟ لیٹ سپوز کوئی شخص اگر کسی آفیسر کے خلاف ایلیگیشنس لگاتا ہو کہ وہ کرپٹ شخص بندہ ہے، وہ کرپٹ ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے کئی کمپنی کی طرف سے یا کوئی سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ اس میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، وہ کرپٹ بندہ ہے. تو اگر کوئی اس کا ہیڈ آفیسر یا اس کا کوئی آفیسر اس کو جو ہے شو کا نوٹس دیتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ آپ کرپٹ ہو، آپ یہ چیز کرتے ہو یا کوئی ایسی چیز کرتے ہو، آپ بریچ آف ٹرسٹ کرتے ہو، اگر وہ اس کو یہ چیز کہے گا تو وہ بھی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ میں وہ ڈیفامیشن میں فال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو چیز ہے اس کو اگر وہ چیز یہ کر رہا ہے، تو اگر وہ یہ چیز کر رہا ہے اور وہ اس کو اپنا جو ہے آفیسر شو کا نوٹس دیتا ہے یا اسے بلا کر کہتا ہے، یہ جو ہے ڈیفامیشن میں فال نہیں کرتا. اور ایون وہ کرتا ہو، کنڈیشنز وہ کرتا ہو. نمبر 7، جب کوئی کمپلیننٹ کسی اتھارٹی کو یا اتھارٹی کو کسی کے بارے میں بتائے یا کہ اس کے خلاف FIR کٹوائے. کوئی شخص کسی شخص کے مینس کوئی چوری کا بتائے کہ یہ چوری کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں یا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ کسی ہائر اتھارٹی کو بتاتا ہے یا کسی FIR اس پہ لانچ کرواتا ہے، تو وہ جو ہے ڈیفامیشن میں فال نہیں کرے گا. نمبر 8، اگر کوئی شخص کسی شخص کے اپنے تحفظ، اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے، اپنی سوسائٹی کے تحفظ کے لیے کسی شخص کو یا کسی اپنی سوسائٹی کے کسی بندے کو یا شخص کو یا فرد کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ چور ہے، تو احتیاط کریں اپنے آپ کو، رات کو گھر کو جو ہے تحفظ کریں، یا یہ بندہ جو ہے رابری کرتا ہے یا جو ہے یہ کسی شخص کو زخمی کرنا چاہتا ہے رات کے دوران، تو لہٰذا اس کو اپنے گھر کو یا کسی کو اپنے اس چیز کو تحفظ میں رکھیں، اپنے آپ کو الرٹ میں رکھیں. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتا ہے اور اپنی تحفظ کے لیے، اپنی سوسائٹی کے تحفظ کے لیے، تو وہ بھی ڈیفامیشن میں فال نہیں کرے گا. نمبر 9 جو ہے اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کرتا ہو، اسے سدھارنا چاہتا ہو، اگر کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ آپ چور ہو یا آپ کرمنل ہو، اس کا انجام بہت برا ہے، آپ یہ چیز کرو گے تو اس کو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ چیز نہ کریں جس سے آپ کو یا آپ کی فیملی کو بھگتنا پڑے یا آپ سوسائٹی میں آپ کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیں. اگر کوئی شخص کسی شخص کو اس کا جو ہے اصلاح کرتا ہے، اسے وہ جو ہے اس کو بولتا ہے کوئی چیز چور کرتا ہے کوئی، تو یہ جو ہے ایلیگیشنز جو ہیں یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ڈیفامیشن میں فال نہیں کرے گا.
تو یہ تھی کچھ ایکسیپشنس. اب 500 سیکشن 500 اس میں بتایا گیا پنشمنٹ فار جو ہے ڈیفامیشن. اگر کوئی شخص کسی کی بے عزت کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے ان کیس, اور اس چیز میں اس شخص میں وہ چیز نہیں ہے, اور اس شخص کو اس چیز سے دکھ پہنچے یا اس چیز سے اس کے عزت کو داغدار ہو, تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کو جو ہے 2 سال کی ڈیفامیشن کوئی کرے گا تو اس کو 2 سال کی سزا اور فائن یا سائملٹینیسلی دونوں سزائیں ساتھ ملیں گی, دی جائیں گی. پھر ہے 501. اب 501 میں بتایا گیا کسی انوسنٹ شخص کے اوپر, کسی انوسنٹ کے اوپر ایلیگیشنس لگائے جائیں, ٹھیک ہے, کوئی ایلیگیشنس لگائے جائیں اور اسے پبلش کیے جائیں. اب کسی کے اوپر ہم نے ڈیفامیشن تو کی, اس کی داغدار تو کی, اب اسے پبلش کر رہے ہیں, حالانکہ اس چیز میں اس شخص کے کہ وہ کام نہیں کرتا, ایسے کوئی کام نہیں کرتا, کوئی اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ بس کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف جو ہے اس کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہو, خراب کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ شخص اگر اس کے خلاف پبلش کرتا ہے میڈیا تھرو یا کسی بھی چیز کے, اگر کوئی شخص اس کے خلاف میڈیا کے تھرو یا کسی بھی چیز کے الیکٹرانک چیز کے تھرو وہ پرنٹ کرتا ہے, تو اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس سے بھی 2 سال کی سزا دی جائے گی, اینڈ فائن اور بوتھ, دونوں سزائیں ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں. نمبر سیکشن 502. اب کوئی شخص کسی کے اوپر, کسی معصوم یا کسی بھی شخص کے اوپر جو کوئی اس کے اوپر الزام لگاتا ہے, حالانکہ ایون کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے, بس اس پہ الزام لگانا چاہتا ہے, اس کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے, تو اگر کوئی شخص کسی کی, اس میں 3 چیزیں 501 501 میں تھا, کوئی شخص کسی پہ ڈیفام کرتا ہے, کسی میں الزام لگاتا ہے, اس پہ ذلیل کرتا ہے, بے عزت کرتا ہے اور اس کو پبلش کرتا ہے. اب تیسری چیز ہے, تیسری کون سی, کوئی شخص کسی کو ذلیل کرے, پبلش کرے, اس پبلش کرنے کے بعد کوئی اس کے پاس ویڈیوز ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو, اخبار ہے یا کوئی بھی ایسے بکس چھاپ کے اس کو سیل کرتا ہے, کیا اس چیز کو سیل کریں. اگر کوئی شخص اس چیز کو سیل کرتا ہے, بیچتا ہے, تو اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو اس سے بھی 2 سال کی سزا یا فائن یا سائملٹینیسلی اس کو دونوں سزائیں دی جائیں گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کچھ آپ کا کوئی کوسچن ہو تو مجھے کمنٹ باکس سے پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کی کوسچن کا آنسر دوں گا. اپنے شکیل احمد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.